زکوٰۃ کے سلسلے میں دریافت فرمایا ہے کہ جو زمین یا گھر رہائش کے لیے خریدا گیا ہو اس کے بارے میں تو زکوٰۃ کی چند باتیں سب کے کام آنے والی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے لیے جو زمین یا پلاٹ بالکل واضح نیت کے ساتھ خریدا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ گھر بنانا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح رہائش کا آپ نے پوچھا ہے تو رہائش جس گھر میں ہو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی جو دکان خریدی جائے اس نیت سے کہ اس میں بزنس انسان نے کرنا ہے، گھر چلانا ہے، کاروبار، تو اس دکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو مال تجارت ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح پراپرٹی خریدتے وقت نیت ہی نہیں ہے کوئی، ممکن ہے بیچ دیں، ممکن ہے گھر بنا لیں، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، تو چونکہ نیت اس کی پراپرٹی کی بزنس کی نہیں ہے اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ آپ نماز باہر پڑھ لیجئے۔ شکریہ۔ جو پراپرٹی اس نیت سے خریدی جائے کہ اس پہ نفع ہوگا، کمایا جائے گا، تو ایسی تمام پراپرٹیز پر زکوٰۃ آتی ہے۔ ہر سال ان کا موجودہ ویلیو جو اس کی اب مارکیٹ میں جو بھی لگے گی اس کا 2.5% ادا کرنا چاہیے۔ جو پراپرٹیز کرائے پر دی جاتی ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا جو پیسہ آئے گا پھر وہ پیسے کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ خرچی ہو گیا، رہا ہی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ زکوٰۃ کی ایک تاریخ متعین ہوتی ہے، مہینہ نہیں۔ رمضان میں زکوٰۃ دے دوں گا یہ کوئی نیت نہیں ہے۔ 10 رمضان کو جو چیز زکوٰۃ کے قابل ہوگی میں دے دوں گا۔ 11 کو اور پیسے آ گئے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 9 کو پیسے آئے تھے، 10 آ گئی تو زکوٰۃ آ گئی۔ وہ جو ہوتا تھا ہولان ہول کہ 1 سال پورا گزرے، ہمارے دور میں معاشی حالات بدل گئے ہیں، سال پورا نہیں گزرتا، اس لیے زکوٰۃ کے احکامات بھی بدلیں گے۔ تو جو کرایہ آئے گا پراپرٹی سے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت، ان 4 چیزوں۔ کوئی چیز بھی جو ان 4 چیزوں میں نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ ہونا، یہ سوچنا پڑتا ہے کہ انسان کے پاس کیا چیز ہے جس پہ وہ زکوٰۃ دے۔ تو اس لیے آپ نے جو صورتیں تحریر فرمائی ہیں ان صورتوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین میں بیت اللہ کا طواف کی چیزیں عام طور پہ 55 سال جب عمر ہو جاتی ہے تو وہ پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر سلسلہ کوئی ایسے جیسے سپاٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں وہ پاک ہی ہوتی ہیں، اس حالت میں وضو کر کے طواف کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ اس میں سری اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، کیا یا سریوں کا ورد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ محتاط قول ہمارے فقہا کا یہی ہے کہ امت اس طرف گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں یہ سب کے سب توقیفی ہیں۔ توقیف کا مطلب اللہ کے وہ نام جو کتاب و سنت میں آئے ہیں بس اس پہ رک جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ فقہا ان ناموں سے بھی منع کرتے ہیں جو صفت کو اسم میں تبدیل کریں۔ مثلا آپ نے سری لکھا ہے نا، اب یہ ہے قرآن میں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ آپ نے اس وصف سے نام بنا لیا سری، حساب لینے والا، یہ ٹھیک نہیں۔ محتاط فقہا اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، تو جس سے فریاد کی جا رہی تھی وہ تھا غوث اور آپ تھے مستغیث۔
اس کے باوجود فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے اس نام کو پکارنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی خود پھنستا ہے آگے جا کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکرنا مکرم، مکرو مکرن، انہوں نے چالاکی کرنے کی کوشش کی، وہ مکرنا مکرا، اور ہم نے بھی۔ اب اللہ کے لیے کون یہ لفظ استعمال کرے گا؟ ولیعذ باللہ، توہین ہے نا۔ اسی طرح بہت سی جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے انہم یکیدون کیدن، اور یقیناً یہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، واقید کیدا، اور میں بھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا کون نام لے؟ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نام کتاب و سنت میں آئے ہیں بس انہیں لیا جائے، اس کے علاوہ نہیں۔ 6-7 گھنٹے کی ریکارڈنگز ہیں، اگر اس سے واضح نہ ہوا ہو اور چاہیں تو اسے سن لیں، نہ چاہیں تو کوئی نہیں۔ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ اللہ کے نام معتزلہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں، اور اہل تشیع قائل ہیں۔ اہل تشیع بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے نام ہیں، چاہے وہ وصف اللہ نے کہا ہو اور اس سے نام بنا گیا ہو، اگر وہ اچھا نام ہے تو پھر چلے گا، پھر ٹھیک ہے، پھر لے لو۔ لیکن اہل سنہ اس کے بھی قائل نہیں۔ اہل سنہ میں بھی کچھ علماء اس کی طرف گئے ہیں، مگر ہر آدمی پہ یہ دروازہ کھولا نہیں جا سکتا۔ اب معتزلہ میں ہمارے امام ابو الحسن علی کرخی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو غوث کے نام سے ایسے یاد کرتے تھے کہ وہ کہتے واہ غوثہ ہو، اے مشکل وقت میں مدد فرمانے والے۔ لیکن وہ اتنے متقی انسان تھے، اتنے پرہیزگار تھے کہ کہتے تھے، انہوں نے شروع کیا استستغیثون ربکم، اور بدر میں جب تم اپنے پروردگار سے مدد مانگ رہے تھے، یا غوثہ ہو، اے جس سے میں مدد طلب کر رہا ہوں، یا غوثہ ہو، اے اللہ اے مدد کرنے والے۔ 10,000 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھ کے پھر کہنے لگے، عرض کیا کہ اللہ یہ کام کرتے۔ یہ معتزلہ جو تھے نا، بڑے عبادت گزار تھے۔ یہ خارجی ان سے بھی ایک درجے میں بڑھ کے عبادت گزار تھے، لیکن عقیدے سب بدعات پہ مشتمل اور تباہ۔ لڑکی کا نام راحمین یا رامین رکھا جا سکتا ہے، راحمین تو رکھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ راحمین جو لفظ ہے یہ مذکر ہے، راحم کے ساتھ اس کی نسبت ہے نا، تو رحم کرنے والا آدمی، تو بیٹی کا نام تو یہ رکھا نہیں جا سکتا۔ اور رامین جو آپ نے کہا ہے، یہ اصل میں غالباً رام اس سے ہے، رمی، تیر چلانا۔ تو عربی زبان کے اس لفظ کا مطلب یہ ہوا کہ بہت تیر انداز۔ یہ نام لڑکے کا رکھا جا سکتا ہے رامین، کیونکہ بخاری میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ لوگوں تیر چلاؤ، اپنے نشانے درست کرو، فَإِنَّ أَبَاكُمْ رَامِيًّا، اور تمہارا باپ جو تھے نا اسماعیل علیہ السلام بہت زبردست تیر انداز، تو میں اپنے نشانوں کو سیدھا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ لے کے آتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ مسلمان ہونے آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ عشرہ مبشرہ کے 6 سے زیادہ افراد انہی کو لے کے آئے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ یہ طلحہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کمائی، سعد رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے تھے، اور بہت صحابہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ہم اس تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی لڑکا زبردست تیر انداز ہو ایک، اور وہ بیسٹ سویمر ہو، بہت اچھی طرح سوئمنگ جانتا ہو۔ تو جس میں یہ 2 خوبیاں ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اس کا تیر بھی بہت اچھا ہے چلانے کا، نشانے پہ فٹ ہوتا ہے، اور دوسرے یہ بہت اچھا تیرنے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے، تو ہم بھی خوش ہوتے تھے ان کی خوشی سے۔ یہ محبت ہے نا، اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد جب مسلمان ہوئے فتح مکہ پہ،
تو وہ آئے تو ان کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر نے آپ نے فرمایا کہ ایمان کا انہوں نے ایمان قبول کیا، تو آپ نے فرمایا بالکل سفید داڑھی نہیں، کوئی رنگ لیجیے اس سے۔ تو اس سے بعض فقہا نے جو لکھا ہے کہ مہندی لگانا، داڑھی کو رنگ لینا، اس حدیث کی بنا پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ البتہ خالص خضاب سے چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی منع فرما دیا ہے تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے، یعنی خالص جو خضاب یمن کی ایک بوٹی سے تیار ہوتا تھا اس سے منع فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ ابوبکر کیوں لائے، اتنی زحمت کی اور میں خود تمہارے گھر میں آ جاتا۔ تو ان کا نہیں، اللہ کے رسول، والد کو آپ کی خدمت میں ہی حاضر ہونا چاہیے تھا۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد نے جب اسلام قبول کیا تو وہ خوشی سے رو پڑے۔ کسی نے کہا ابوبکر روتے ہیں، کہنے کہ اس وجہ سے بھی کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے تو خوشی ہوتی، کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تھی، وہ تو ان کے چچا تھے، کاش وہ ہو جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، تعلق، لوگ ہر پہلو سے اس کا خیال رکھتے تھے۔ تو اس لیے بھیا رامین یہ لڑکے کا نام تو درست ہوگا، لیکن یہ کہ بچی کا نام نہ رامین رکھنا چاہیے اور نہ ہی راحمین رکھنا چاہیے۔ سعودیہ میں نوکری کرتا ہوں اور تنخواہ ایک مہینے کرنے کے 45 دن بعد آتی ہے۔ اس سے پہلے چاہیے ہو تو تنخواہ بیچنی پڑتی ہے، مثلا اگر 20 ریال فی گھنٹہ ہے تو 18 کے حساب سے بیچنی پڑتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے ہی ہوگی یہ بات کہ رقم جب تک وصول نہ ہو جائے تب تک اس پہ حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو رقم تو آپ کو وصول ہوگی 45 دن بعد، اور آپ اس کو 18 کے حساب سے بیچ رہے ہیں 30 دن بعد، تو وہ تو جو 45 دن بعد آئیں گے، 15 دن بعد یا 10 دن بعد یا 1 دن بعد بھی وہ آپ کی ملکیت میں نہیں۔ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو مال وراثت میں چلا جائے گا، اور پھر جس نے پیسے کم پہ خرید لی وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے یہ صورت درست نہیں ہے، کیونکہ جو چیز انسان کے قبضے میں نہیں ہے اسے خریدنا بھی نہیں چاہیے۔ جو چیز انسان کے قبضے میں نہیں ہے اسے بیچنا بھی نہیں چاہیے۔ اسلامی مہینے کے چاند کو دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کا معیار کیا ہے؟ سائنٹیفک کیلکولیشنز رکھی جائیں بھیا، بہت بحث اس پہ ہو چکی۔ یہ ایوب خان جو تھا نا، خدا کے دین کا ایک بڑا دشمن، وہ 22 نکات بنا گیا شریعت کے خلاف۔ ہر فارم پہ لکھا ہوتا ہے پہلی بیوی سے اجازت لی ہے تو اس کا نمبر اور یہ اور وہ، یہ سب خدا کے دشمن اللہ کے دین کے خلاف قوانین بناتے رہے، یہاں تک کہ ضیاء الحق اسے نہیں بدل سکا۔ اس نے جب اسلامک مائنڈڈ لوگوں کو دیے مناصب عدالت میں لایا تو اس نے کہا حضرت اس کو نہیں چھیڑنا، باقی سب ٹھیک۔ سب اللہ کے دشمن تھے۔ تو ان کے زمانے میں یہ تھا، بہت بحث ہو چکی۔ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کچھ لکھا ہے، مولوی یوسف الدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کچھ لکھا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ سائنٹیفک جو چیزیں ہیں نا، ان کو مدد کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس وقت چاند کی رؤیت ٹھیک ہے، ہوگی، بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں ہوگی، لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں، کسی کو نظر ہی نہیں آیا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ رمضان شروع ہوگا، ہم سے 30 شعبان قرار دیں گے اور اگلے دن بالکل ہی سائنٹیفک اصولوں پہ ان پہ چلے جانا، یہ کچھ بھی نہ ہو، کوئی بات نہ ہو۔ ان کی نیتیں اتنی خراب ہیں اور یہ حکومتوں کے عہدیدار اتنے خبیث ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں خدا کے دین کا تذکرہ ہے نا، کسی طرح اسے اکھیڑو، کسی طرح اسے ختم کرو۔ اسلامی نظریاتی کونسل، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بھٹو صاحب نے یہ ادارہ قائم کر دیا تھا، الحمدللہ اپنا کام کر رہا تھا۔ یہ جو اس کے مشیر تھے نا، یہ نواز شریف صاحب کے، ظفر اللہ، اس نے چونکہ وہ حدیث کا انکار، قرآن کی تعویل کا انکار، عورتوں کی
ایک کی گواہی دو کے برابر، دو کی ایک کے، کچھ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے۔ یہ گمراہ کن نظریات، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ کافروں والے نظریے، اس کے ہتھے چڑھ گئی یہ اسلامی نظریاتی کونسل، برباد کر کے رکھ دیا اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ تو یہ جتنے اس طرح کے ہیں یہ ظالم ایجنسیوں کے بندے بھی ہوتے ہیں، بہت سے، سارے نہیں، بہت سے کام بھی ان کے لیے کرتے ہیں، اور کسی طرح جس چیز کے ساتھ اسلام کی وابستگی ہے نا، اسے اکھیڑو، اسے ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ ان سب ظالموں سے نپٹے، خدا کرے یہ ہلاک ہوں اور ان کے انجام کافروں جیسے ہوں، اور خدا کرے انہیں ایسی کینسر اور مہلک بیماریاں لگیں کہ یہ زبان نہ ہلا سکیں، بھوک سے مر جائیں، پیاس سے مر جائیں۔ اللہ انہیں برباد کرے۔ اس ملک میں ہر وہ چیز لاؤ جس کا تعلق ان کے ماڈرنزم سے ہے، عقل سے، سائنس۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روزے میں بھیا مسواک کا ریشہ اگر حلق سے اتر جائے، روزے میں فقہا نے جو اصل چیز لکھی ہے نا، وہ انہوں نے حساب کر کے لکھا ہے کہ چنا جو ہوتا ہے اس کے برابر کی کوئی چیز حلق سے اتر جائے، اس سے کم پہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ریشہ جو ہے اس کے متعلق آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا تھا، ایک چنا جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی کسی جگہ سے لاش ملتی ہے تو کس طرح دفن کیا جائے گا؟ یہ سلیمان صاحب کئی مرتبہ یہ سوال و جواب ہو چکا۔ دیکھیں، اگر وہ کسی ایسے ملک میں ملتی ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اسے مسلمان سمجھ کے جنازہ پڑھ کے ہی دفن کیا جائے گا، جب تک کہ کوئی واضح نشانی اس انسان کے کافر ہونے کی نہ ہو۔ Does the funeral of the miscarried child after 120 days offered or not؟ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان میں اصل دار و مدار سانس کا ہے۔ وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، یا جو بھی بچہ جس کی شکل و صورت بن گئی ہو، شکل و صورت نہ بنی ہو تو پھر تو سانس کا بھی کچھ نہیں، پھر تو اس بچے کو لیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اسے غسل دینا چاہیے، پانی ایک مرتبہ بہا دینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے غسل کے متعلق لکھی ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں۔ مثلا عقل مند آدمی جب میت کو نکالتے ہیں، جو کوئی ڈوب گیا پانی میں، تو جب اسے اوپر لے آئیں، نیچے پانی میں ہو بس، تو اسے ایک مرتبہ بھی جھٹکا دے دیا جائے نا غسل کی نیت سے، پھر میت کو باہر نکالا گیا تو اس کا غسل ہو گیا، اب ضرورت ہی نہیں، اب اس کے جسم کو خشک کیا جائے، کفن دیا جائے، پہنایا جائے اور جنازہ پڑھ دیا جائے۔ یہ عقل مندی کی بات ہے، وگرنہ پانی سے نکال کے دوبارہ غسل لینا وہ بہت خطرناک اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جسم گل چکا ہوتا ہے، نہ بھی گلا ہو، فوری طور پہ نکال لیا گیا ہو، بس نکالنے والے کے شریعت کے مسئلے کا علم ہونا چاہیے اسے، وہ ایک مرتبہ بھی اسے ہلا جلا دے، بس غسل ہو گیا۔ اسی طرح جتنے بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں، ایک صورت اس کی یہ ہے کہ اس کے نقش و نگار بن چکے ہیں اور وہ دنیا میں آئے اس حال میں کہ ایک سانس بھی لے لے تو جنازہ ہوگا، سانس نہیں لیا کوئی جنازہ نہیں۔ اس کے بعد دونوں کا حکم برابر ہے کہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹا جائے، کفن پورا نہیں ہوتا، ایک کپڑے میں لپیٹ کے کھڈا زمین میں کھودا جائے اور اس میں لٹا دیا جائے، اور اگر سانس دیا تو ظاہر ہے جنازہ پڑھیں گے، وگرنہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں، جنازے کی نماز ہٹ گئی، دو چیزیں رہ گئی، ایک اس کو غسل دینا اور ایک اس کو دفن کرنا۔ یہ جو کرتے ہیں نا بعض اوقات اس طرح کے ڈاکٹرز اور یہ لوگ پھینک دیتے ہیں، کھڈے میں دبا دیتے ہیں بغیر کسی چادر میں لپیٹے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے، if the doctor said the growth of the baby is not well
یہ اس کا بھی جواب ہو گیا جی اسی میں، آپ غور سے سن لیں گے، ادروائز آپ اگر ثاقب صاحب فن لینڈ سے بھیج دیجیے گا اس سوال کو، انشاءاللہ اور غور کر لیں گے۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا خود سکھا دیتی ہے صحیح طریقہ کیا ہے۔ دعا جو ہے وہ جو قرب سے مانگی جاتی ہے نا، بس وہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ نے کہا من یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب بندہ بے قرار ہوتا ہے۔ وہ بے قراری کے عالم میں جو جملے نکلتے ہیں نا، بس وہی دعا ٹھیک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا میں شروع کرتے تھے سبحان ربی العلی الاعلیٰ، اللہ کی صفات سے، سبحان ربی العلی الاعلیٰ، علی بھی اللہ کی صفات، وہو العلی العظیم، اور اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ بھی اللہ کی صفات سے۔ عمومی طور پہ فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنے کے بعد دعا مانگی جائے اور آخر پہ بھی درود شریف پڑھا جائے، یہ عام طور پہ قاعدہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس تن لاگے وہ تن جانے، جو تکلیف اور پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے نا، سب سے اچھا طریقہ وہی ہوتا ہے۔ خواتین کا نصاب کوئی ایسا اردو میں مرتب ہو تو رہنمائی فرما دیں جس سے خواتین کو بہت پڑھ کر بہت فائدہ ہو۔ بہت سی کتابیں ہیں لیکن اب پڑھتا کون ہے بھیا؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ اب کوئی نہیں پڑھتا، یہ ایسی باتیں ہیں۔ لیکن چلو آپ نے سوال کیا ہے، بہت کتابیں پڑھنے کی ہیں اردو میں، بہت سی چیزیں ایسے ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ سب سے ضروری چیز عقیدہ ہے، اور عقیدے پہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو رسالہ لکھا ہے وہ یاد کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ العقیدۃ الحسنہ لکھا ہے، وہ یاد کرنا چاہیے۔ سارے فقہا اور یہ علم کلام کے ماہرین عقیدے کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عذاب قبر کو ماننا عقیدے میں شامل ہے، یہاں تک کہ بعض نے لکھا ہے یہ کفر ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کو ماننا عقیدے کا حصہ ہے، اور اتنی احادیث اس پہ آئی ہیں کہ اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم سے کہا کہ ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے علیہ السلام، یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ جب بچپنا ہوگا اس کا، پنگوڑے میں پالنے میں پڑا ہوگا، اس وقت بھی باتیں کرے گا، اور جب اس کی عمر ڈھلے گی اس وقت بھی۔ دونوں ہی باتیں عجیب ہیں۔ 2-4 دن کا بچہ کیا بات کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور چلو وہ تو پھر بھی دوسری جگہ قرآن نے کہہ دیا کہ جب یہودی آئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، فاشارت الیہ، خاتون نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے بات کریں جو بچہ بھی پنگوڑے میں پڑا ہوا ہے۔ قال انی عبد اللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، برم بوالدتی، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے توفیق بخشے گا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا۔ وہ حیران رہ گئے کہ بچہ بول رہا ہے۔ چلو یہ تو ایک بات ہوئی۔ اللہ نے کہا کہلا جب اس کی عمر ڈھلے گی 40-50 سال، اس وقت بھی وہ بات کرے گا۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ اس پہ کیا تعجب ہے؟ اللہ نے کیوں یہ کہا؟ ساری 40-50 سال کی عمر میں باتیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب مفسرین جا کے دیکھ لینا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور جہان سے، آسمانوں سے ہو کر آئے گا، اور اس کی عمر اس وقت اس طرف کو مائل ہوگی، کہولت کی طرف، اور لوگوں تم سے بات کریں گے۔ اس سے عقائد کی کتابیں پڑھانی چاہیے کہ عقیدہ اہل السنہ کے مطابق۔ اس لیے یہ غامدی صاحب اور دوسرے تیسرے، جنہیں ایک غامدی صاحب کو نہیں کہہ رہا، ان کے علاوہ جو پرچار کرتے پھرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ایک دلیل نہیں ہے جو کتاب و سنت سے ہو، محض عقل کی تکہ بازی۔
اور اگر عقل کی تکہ بازیوں پہ آ جائیں تو تمہیں اسلام کے دفاع کے لیے ایک لفظ نہ ملے، ہم وہ اعتراضات کریں، ہم کتاب و سنت سے وہ اعتراضات پیدا کریں، ولیعذ باللہ، خدا معاف کرے، یہ عقل جو لیے پھرتے ہو نا، سمجھے؟ تو اس لیے یہ سارے جو نئے نئے اب دین کی اور عقیدے میں دخل دے رہے ہیں، بچانا چاہیے اپنے آپ کو یہ جو ظلم ہے۔ امام صاحب نے جمعے کے بیان میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے بھیا، لیکن کوئی بھی اس میں ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ یہ درست لکھا ہے لوگوں۔ معراج کی خبر ابو جہل نے دی تو کیا کافر کی خبر کو قبول کرنا چاہیے؟ عجیب سوال آپ نے کیا۔ معراج کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ابو جہل کا کیا واسطہ تھا؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ ثابت کر لیں گے کہ ابو جہل نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ جا کے بتایا تھا۔ وہ تو خبر اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ آج رات میرے ساتھ یہ پیش آیا۔ اب کیا سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اس خبر کی تصدیق یا تردید؟ کافر ہونا ہے تردید کر؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی، ابو جہل نے کوئی خبر نہیں دی۔ وہ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک بات معاشرے میں پھیلتی ہے، معاشرہ اگر مخلوط ہو، کافر مسلمان سب ہوں، تو کافر بھی کہتا ہے، مسلمان بھی، ہر کوئی کہتا ہے کہ خدا نے یہ کہا۔ نفلی صدقہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے، بالکل بھی نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس مسجد میں بھی آدمی نماز پڑھے نا، ایک ہے پرماننٹ اور ایک ہے کبھی کبھی راستے میں رک جاتا ہے، سب سے اچھا یہ ہے کہ 5، 10، 20 روپے غلے میں ڈال دینے چاہیے، اس لیے کہ اب مہنگائی ہو جانے کی وجہ سے اب مساجد میں چندہ بہت کم ہو۔ کبھی اس میلوڈی کی مسجد میں ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ چندے کے لیے کہہ دو، کبھی ایک آدھ مرتبہ بس، لیکن اب بجلی کے بل پورے نہیں ہوتے، یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، آپ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، آپ پیسے ڈال دیں بس، تھوڑے تھوڑے کر کے بھی اللہ تعالیٰ برکت دے، بہت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مساجد میں نفلی صدقہ کوئی دیتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ رقم کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، جتنی بھی سب سے پہلا کام یہ کرنے کا ہے کہ کوئی تاریخ متعین کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی بات آ گئی ہے تو اس سے غور سے سمجھنا چاہیے کہ کیا رمضان میں زکوٰۃ دینا افضل ہے یا کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا افضل؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ اسلاف دیتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے فرمایا لوگو رمضان آ گیا ہے، زکوٰۃ دو۔ موطا امام محمد میں حضرت کی روایت آئی، اس میں کوئی شبہ نہیں رمضان میں زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن یہ جو ہم نے اب رسم بنا لی ہے نا کہ مثلاً کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے، کوئی آدمی بچوں کا داخلہ ہے، کوئی آدمی قرض میں دبا ہوا ہے، اسے کہنا 3 مہینے، دل میں سوچنا اب 3 مہینے انتظار کرو یار رمضان آئے گا تو دیں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فتویٰ تو آپ مفتی حضرات سے لیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے اگر غلط ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ مسلمان کی ضرورت پوری کرنا یہ رمضان کے ثواب سے ہزاروں گنا زیادہ آگے۔ جو بیچارہ اب پھنسا ہوا ہے اسے تو نکالو نا۔ ہمیشہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرمانے والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ قیامت میں بلائے گا اور پوچھے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ حجت اللہ البالغہ میں بہت اچھی تحریر توضیح فرمائی ہے۔ اس کی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کہے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا پانی نہیں۔ وہ کہے گا اے رب تیری ذات اس سے پاک ہے تینوں چیزوں سے، یہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اسے عیادت کرنے چاہتا نا تو دیکھتا کہ میں تجھے وہیں مل جاتا، اور فلاں میرا بندہ بھوکا تھا تو اگر اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہیں پا لیتا، اور فلاں پیاسا تھا اگر پانی پلا دیتا تو میں اسی کے ساتھ۔
اس لیے واجب الترک ہے یہ چیز کہ ہم انتظار کرتے ہیں اب رمضان آئے گا تو پیسے نکالیں گے. نہ بھیا، کسی کو ضرورت ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس کی شدید ضرورت ہے، اسی وقت دے دینا چاہیے. عین ممکن ہے کہ اللہ رمضان سے زیادہ اس میں ثواب دے. یہ ہماری ذاتی رائے ہے، ایسے کرنا چاہیے. فتویٰ باقی مفتی حضرات جو کہیں کہ رمضان ہی میں دینا افضل ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں. ہم یہ فتوے کی بات نہیں کر رہے، ذاتی رائے کی بات کر رہے ہیں. رقم جمع ہو گئی زکوٰۃ کے لیے، آہستہ آہستہ میں رمضان میں دے دیتا ہوں. نہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ ایک تاریخ متعین کر لیں کہ 10 رمضان کو دوں گا، 12 رمضان کو، 15 کو، 29 کو، یکم کو. وہ مقرر کر کے سارا سال جو آپ کا پیسہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے نصاب سے، سمجھے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اس سے کم یا زیادہ ہوتا ہی رہتا ہے سال میں، وہ کچھ نہیں. آپ نے مقرر کیا ہے 7 رمضان، مثلا 7 کو جتنا کچھ ہے نا بس اس پہ زکوٰۃ دے دیں. 8 کو مال کم ہو یا زیادہ، شریعت کو اس سے کوئی غرض نہیں. سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، جی ہاں، یہ 4 چیزیں ہیں جن پہ شریعت فرض قرار دیتی ہے. آپ نے زمین کے بارے میں پوچھا ہے کہ جزوی یا کلی. وہ جزوی آپ کی ملکیت ہے یا کلی ملکیت ہے، آپ نے اس لیے زمین رکھی ہے کہ رقم کی حفاظت ہو جائے. یہ فرمایا ہے کہ 1,00,000 روپیہ 2 لاکھ آ جاتا ہے تو اب پیسہ تو رہتا نہیں، میں اس سے پلاٹ خرید لیتا ہوں. پلاٹ کیوں خریدتے ہیں؟ اگر صرف یہ نیت ہے خالص کہ پیسہ محفوظ ہو جائے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ، ٹھیک ہے. اور اگر یہ نیت ہے کہ اس کو بیچ کے پھر بزنس کر لیں گے، پھر اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی. کمپیوٹر سائنس کے متعلق آپ نے جو سوال فرمایا کہ انٹرنیٹ پہ جو علم ہے، وہاں جو لوگ اجازت دیتے ہیں کہ ہماری یہ ویب سائٹ یوز کر لیں، اس کو کر لینا چاہیے. جو منع کرتے ہیں رک جانا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس ایسی ترکیبیں ہیں کہ کوئی کتنی پابندی لگائے وہ کہیں نہ کہیں گھس کے اسے تلاش کر لیتے ہیں، اور اس کے درجات بھی مختلف ہیں. تو اس لیے کوئی واضح جواب ممکن نہیں ہمارے لیے. شیخ حسین احمد صاحب مدنی ٹانڈوی اپنی نسبت مدن پورہ اور ٹانڈا سے لگاتے تھے. کیا آپ مدن پورہ اور ٹانڈا سے ہی تھے؟ یہ آپ ہی کو پتہ ہوگا صاحب. شیخ حسین احمد مدنی کون؟ شیخ حسین احمد صاحب. آپ جس بے ادبی سے نام لے رہے ہیں نا، خدا کا خوف چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایسے نہ ہو پکڑے جائیں آپ اس توہین میں. اللہ کے دوستوں، ہمیں کبھی دیکھا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام ہم بھی توہین کرتے ہیں؟ ایسے شرم آنی چاہیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں نہیں لکھا ٹانڈوی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدن پورہ بھی نہیں لکھا. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اور احتیاط بھی کی جائے تو 10 لاکھ سے زیادہ تو ان کے مرید تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام تھا، اہل اللہ کہتے تھے. آپ کو تو ضرور اس پہ بھی اعتراض ہوگا کہ وہ قطب الاقطاب کے درجے کے آدمی تھے، اپنے زمانے کے. مجھ سے خود مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بیان فرمایا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور ہمارے شیخ جو تھے رحمہ اللہ، انہوں نے تلقین کی. انہوں نے فرمایا حضرت کے پاس جاؤ، ایک رات گزارو اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے یہ پوچھنا. ہم گئے، رات گزاری. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی خراب باتیں بھی ہیں، لیکن تہجد کے وقت اٹھے اور کنویں سے پانی نکالا اور ڈول رکھا اور اٹھایا، کہا کہ وضو کر لیں، نہا لیں یہ پانی. کئی چیزیں ہیں جو ہم درست نہیں سمجھتے فقہ میں، مگر اس کے باوجود کیا ہمیں جائز ہے کہ ہم ان کی توہین کرنا شروع کر دیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا، مرنا نہیں ہے.
انہی چیزوں سے آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے پڑھایا دارالعلوم دیوبند میں، اور غامدی صاحب کے جو استاد اور سب کچھ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، انہوں نے کہا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں آئے تھے، ہمارے استاد تھے ان کے یہاں، حمید الدین فرائی صاحب کے یہاں۔ تو حمید الدین فرائی صاحب نے رحمہ اللہ مجھے کہا کہ چھوڑ کے آؤ حضرت کو اسٹیشن۔ میں جا رہا تھا ساتھ، تو میں نے کہا حضرت آپ پاکستان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ہنس پڑے اور مجھ سے فرمایا لڑکے، گڑگاواں چھوٹا سا ایک گاؤں اس زمانے میں ہوتا تھا، اب تو دلی کے قریب دلی مل گیا، فرمایا اتنی سی زمین میں بھی اگر اسلام نافذ ہونا ہوتا نا تو تم مجھے دیکھتے میں مسلم لیگ کی پہلی صف میں کھڑا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، تم بچے ہو، 1 انچ زمین پہ اسلام نافذ نہیں ہوگا وہاں، اور وہاں پر سب شریعت کے خلاف حرکتیں ہوں گی، اس لیے بیٹے جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں ہم کیوں اس کی حمایت کریں۔ اس لیے حضرت مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد چبھتے ہیں، اور اسی لیے کیا بات ہے، کامران خان نے ایک ٹی وی پہ پورا پروگرام کیا اور اس نے کہا اسے مسٹر جناح کا پاکستان بنائیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا نہ بنائیں۔ مزمل صاحب کو سن لیں، 13 پوائنٹس انہوں نے دیے، ان کا یہ سب ابوالکلام آزاد کہتے تھے اور پاکستان کے مخالف تھے، یہ 13 باتیں حضرت بتاتے تھے، 13 کی 13 پوری ہو گئیں، اور مزمل صاحب کو مولوی اور مولانا کے لفظ تک سے چڑ ہے، اس لیے بعد میں وہ آگے ابوالکلام آزاد بار بار کہتے ہیں۔ تو یہ سب آپ ہی کے نتائج ہیں، بھگتیں اسے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹانڈا ضلع فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور مدنیت کی نسبت ان میں اتنی غالب آ گئی تھی اور ان کے خاندان میں اب تک اتنی ہے کہ ہمارے علم کے مطابق ہندوستان میں 2 ہی خاندان ایسے ہیں جو مدنیوں کی نسبت سے ہیں، ایک حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا خاندان، یہ حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے مدینہ منورہ تشریف لے حاضر ہوئے، ہجرت کی، لیکن اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ کے نام کے ساتھ مہاجر مدنی لکھا ہوتا ہے، ڈائریکٹ مدنی ہندوستان میں ایک حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ کا خاندان ہے، اور دوسرے مولانا عبدالحق صاحب مدنی، لاہور جامعہ مدنیہ میں ہمارے استاد اور ہمارے 100 مرتبہ قابل احترام مولانا سید رشید میاں صاحب جو ہیں، ان کے والد حضرت سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سسر تھے، مولانا عبدالحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبدالحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند مقام تھا۔ ہندوستان میں یہ 2 ہی نسبتیں ہیں، ایک یہ مدنی ہے یا ایک وہ مدنی ہے، تو ٹانڈا ضلع فیض آباد کیا کہیں۔ یہ ضروری ہے کہ فرقہ واریت اور دوسروں کے اکابر کی اس طرح توہین کی جائے۔ بہت طویل سوال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلڈر 1 سال پہلے 2 سال پہلے مختلف اوقات میں 1,84,00,000 روپیہ لے گیا تھا، طے یہ پایا تھا کہ 1,75,00,000 روپے کی انویسٹمنٹ ہے، پھر آپ نے باقی اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ جو زمین دکھائی گئی تھی وہ سروے نہیں تھی، نہ کلاس تھی، جس کو سروے کرانے کے لیے بندے نے کھاتے دار سے معاملے طے کیے، اور پھر مجرمانہ غفلت اور مالی بے ضابطگیوں میں وہ شخص مسلط پایا گیا، اس کی وجہ سے کام خراب ہوا۔ ہم زمین کا بدل یا مالی معاوضے کے حقدار ہیں یا نقصان اٹھانے کے لیے اس بندے کے متعلق کیا رائے دیتے ہیں؟ کراچی سے مزمل صاحب نے طویل سوال تحریر فرمایا۔ دیکھیے مزمل صاحب، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مفتی، اس کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا، جو نوعیت، جو سوال، جو صورتحال اس کے سامنے رکھی جائے وہ اسی کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قاضی۔ قاضی کے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مفتی اور قاضی میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ قاضی جو ہوتا ہے
وہ پارٹیز کو بلاتا ہے، دونوں کی سنتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے۔ مفتی کا یہ کام نہیں ہے جو آپ نے تحریر فرمایا۔ اس کے باوجود اگر حالات صورتحال یہی ہے، دوسرا فریق بھی یہ کہتا ہے، جو بھی اس کا بیان ہوگا اگر اسی کے مطابق ہے تو پھر آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی رقم کو رکھ لے گا تو وہ غصب کرے گا اور غاصب کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا۔